سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ اب جناب مرتضیٰ جا کے جب کھڑے ہوئے دشمن کے سامنے تو اس وقت کون فیصلہ کرتی ہے کون کس کے مقابلے میں لڑے؟ جناب مولا مرتضیٰ کہتے ہیں جو سب سے اپنے آپ کو شاذ سمجھتا ہے ادھر باہر آ جائے۔ یہ مولا مرتضیٰ کا اعلان ہے، وہاں جو سب سے زیادہ شوز اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے ادھر باہر آ جائے۔ اس وقت رستم عرب جمپ کر کے سامنے چلا گیا، سینہ تان کے پوچھتا ہے کہ کون ہے تو؟ اب وہ سمجھتا ہے جس طرح انہوں نے مدینہ شریف کے رہنے والے لوگوں نے بتلایا تھا کہ فلاں ہوں فلاں کا بیٹا ہوں، مولا مرتضیٰ نے چھوٹتے الفاظ میں کہا ان الذی سمتنی امی حیدرا، ان الذی سمتنی امی حیدرا درغام آجا من ولیکن کسورات۔ کیا جانتے ہو کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کی ماں نے حیدر نام رکھا تھا، نام تو علی تھا نا۔ جناب مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت جھگڑا پڑا تھا، ماں کہتی تھی میں نام حیدر رکھوں گی، باپ کہتا تھا میں نام علی رکھوں گا۔ علی کے معنی بالا دست، علی اللہ کے ناموں میں سے نام ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ہے نا؟ علی نام اللہ کا بھی ہے اور علی نام مولا مرتضیٰ کا بھی ہے۔ کہ میں نام علی رکھوں گا۔ ماں نے کہا میرے باپ کی طرح اس کی شکل لگتی ہے، میرا باپ بڑا دلیر اور بہادر انسان تھا، وہ بھی ہاشمیہ ہے۔ یہ پہلا مسلمان ہاشمیہ جس کی ماں بھی ہاشمیہ ہے باپ بھی ہاشمی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا سچا فرزند ہے، دونوں طرف سے نجیب الطرفین ہاشمی ہے، ماں بھی جناب ہاشم کی اولاد میں سے، باپ بھی جناب ہاشم کی اولاد میں سے۔ وہ کہتی ہے میں بیٹے کا نام حیدر رکھوں گی، وہ کہتے ہیں میں بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ کہا پھر تو علی کہتا جا، میں حیدر کہتی جاؤں گی۔ علی کے معنی بالادست، حیدر کے معنی شیر ببر۔ اور میدان کارزار کا وقت آیا، ماں بھی یاد آئی، ماں کا نام بھی یاد آیا۔ آج لوگ کہتے ہیں اور جی نسب کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے ایک بڑے مجمع میں کہا تھا اور اگر نسب چیز کوئی نہیں ہے تو بدلتے کیوں پھرتے ہو؟ تمہارے باپ کی قوم اور تھی، سارے جان کو پتا ہے، تو تم اور کا اور دم چھلا لگا کے کچھ کا کچھ کہلاتے ہو۔ اگر قوم کوئی چیز نہیں ہے بدلتے کیوں ہو؟ اب وقت آیا، جناب مولا مرتضیٰ کھاڑے میں کھڑے ہیں، یہاں نفلوں کا نام نہیں لیا کہ میں بہت نفل خان آدمی ہوں، یا داڑھی کا نام نہیں لیا کہ داڑھی سنت کے مطابق رکھی ہوئی ہے، یہاں آپ نے اپنے حج کرنے کا ذکر کیا کہ حاجی صاحب ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں بہت پڑھا ہوا ہوں، نسب کا نام لیا، فرمایا ان الذی سمتنی امی حیدرا، وہ میری ماں نے نام میرا حیدر رکھا تھا، کیوں نہ وہ نام دہراتے جب ولادت کا وقت آیا۔ لکھا ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء کہ تولد حیدر کرار در کعبہ بحد تواتر رسیداست، حاکم بری تواتر نقل کرداست، یعنی کعبہ شریف کے اندر مولا مرتضیٰ کا پیدا ہونا اتنے لوگوں سے روایت ہے کہ اس کو جھوٹا کہنے کا کوئی چانس نہیں۔ حدیث متواتر کا منکر کافر ہوتا ہے جی، اور مسلمہ بات ہے خدا کی بستی دنیا میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا مولا مرتضیٰ کے بغیر کوئی کعبے کے اندر پیدا ہوا ہی نہیں۔ پہلا اور آخری آدمی جو کعبے کے اندر پیدا ہوا وہ علی ہے۔ اب جو بے نماز ہو کے ولی ہونے کے مدعی ہیں ان کے منہ پہ جوتا ہے۔ جو ولیوں کا سردار ہے وہ مسجد کی بجائے کعبے میں پیدا ہوا ہے، کعبے میں پیدا ہو کر مسجد میں شہید ہوا ہے، کیونکہ اس کے نبی کی سیر مسجد سے شروع ہو کر مسجد پہ ختم ہوئی ہے۔ مسجدوں سے بے تعلق ولی نہیں ہوا کرتے، مسجدوں کے محافظ ولی ہوا کرتے، مسجدوں کے دستور و منشور کو زندہ رکھنے والی قوم ولی ہوا کرتی ہے، مسجدوں کے اندر جو تعلیمات ہوئی ہیں ان کو اپنانے والا، اس کو پڑھانے والا، اس کو سمجھنے والا، اس کو سمجھانے والا، اس پر عمل کرنے والا، اس پر عمل کرانے والا ولی ہوتا ہے۔ مسجدوں کے قریب نہ جانے والی قوم ولی نہیں بن سکتی۔
تو شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت حیدر کرار کی ولادت کعبہ شریف کے اندر ہوئی. کعبہ شریف کے اندر کن حالات میں ہوئی؟ مالک الملک نے چاہا کہ جس کو ولیوں کی ولایت تقسیم کرنے پر لگانا چاہتا ہوں اس کو کسی ایسے جگہ پیدا کروں کہ پیدائش کے وقت ہی بات کھل جائے. یہ باقی لوگوں جیسا ہوتا تو باقیوں کی طرح پیدا ہوتا. جی ولیوں کا سردار بنانا ہے تو پیدائش کا ہی بندوبست الگ ہو گیا ہے. والدہ ماجدہ گئی کعبے کا طواف کر رہی ہے. آپ کو اگر اتفاق ہوا آپ اگر گئے ہیں تو جس کو کہتے ہیں رکن یمانی یعنی جنوب مغربی کونا جو ہے نا کعبہ شریف کا, اس پر آپ نے موٹے موٹے سروں والے کیل لگے ہوئے دیکھے ہوں گے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کی والدہ گزر رہی ہیں. کہتے میرے پیٹ میں اتنا درد پڑ گیا کہ میں سمجھتی کہ بچے کی پیدائش کا وقت آ گیا, اب میں یہاں سے جا نہیں سکتی. عرض کیا یہ مالک الملک تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں, اب تو میرے بچ نکلنے کا کوئی چانس نہیں. اگر تو مہربانی فرمائے تو تو پردہ رکھ سکتا ہے. تیرے گھر آئی ہوئی ہوں, جو کسی کے گھر آیا ہوا ہوتا ہے اس کی عزت کی حفاظت کرنا گھر والے کا کام ہے. گھر تیرا ہے, مہمان میں ہوں, بچے کی ولادت کا وقت ہے, یہاں اگر بچہ ہو جائے گا میرا پردہ کسی طرح نہیں رہ سکے گا. اللہ اللہ, مالک الملک کی غیرت نے کیا خوبصورت تحفظ دیا. کعبے کی دیوار پھاڑنا منظور ہے لیکن علی کی ماں کو بے آبرو کرنا گوارا نہیں ہے. کعبے کی دیوار پھٹی وگرنہ اندر جانے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے. این اس وقت کعبے کی دیوار کا پھٹنا یہ کرامت کس کی تسلیم ہوگی؟ علی. یہ علی مرتضی کی کرامت ہے. علی مرتضی کی کرامت سے کعبہ پھٹا. آپ کی والدہ ماجدہ کعبے کے اندر ہو گئیں. مالک الملک نے اس وقت ان کی پیدائش کا فیصلہ کر دیا, اس وقت ولادت ہو گئی. لیکن ایک بھی تاریخ نہیں بتایا کہ کعبہ ناپاک ہوا, اس لیے کہ جناب مولا مرتضی کی ولادت کے ساتھ کوئی نجاست برآمد نہیں ہوئی. آج کعبے کو گواہ بنایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں پاک کر دے. یہ پاکیزگی کی شہادت کعبے سے دلوائی. کعبے بول تو ناپاک ہوا تھا؟ کا ناپاک نہیں ہوا تھا. جو ولادت ہوتی ہے ماں پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے, بیٹے پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے. یہ غسل کا وجوب ظاہر کرتا ہے کہ دونوں ناپاک ہوئے ہیں. پر علی کی والدہ کعبے میں ہو کر کعبے کو ناپاک نہ کرے, علی کعبے میں آئے کعبے کو ناپاک نہ کرے, تو بعد میں آنے والے نتائج فیصلہ کریں گے اس کا کیا حکم تھا. سرکار فرماتے لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی ھذا الا انا اولی. فرمایا اس میری مسجد میں کوئی آدمی حالت جنابت میں نہیں گزر سکتا. میں گزر سکتا ہوں یا علی گزر سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو گزرے اس لیے کہ آپ تو نبی ہیں, پر علی مرتضی کیوں گزرے؟ فرمایا یا علیو جسموں کا جسمی, دموں کا دمی, لحموں کا لحمی, جدوں کا جدی. اے علی تیرا دادا میرا دادا ہے, تیرا خون میرا خون ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیری نسب میری نسب ہے. داماد بھی نبی کا اور نفس نبی بھی ہے. داماد بھی نبی کا اور نفس نبی بھی ہے. یہ مسالہ ہے سیل بھی اور پیچدار بھی. یہ مسالہ ہے سیل بھی اور پیچدار بھی. پیدائش کعبے میں ہوئی اور بدر میں پہلی تلوار اس جوان نے اٹھائی. اب اس پر دلی رام کوثری نے بڑا خوبصورت لکھا ہے, ہندو ہے مگر مولا مرتضی کی داد دیتا ہے. یکتا وہ زود میں ہے شجاعت میں فرد ہے. یکتا وہ زود میں ہے شجاعت میں فرد ہے.
تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی، تسبیح بھی ہے ہاتھ میں اور ذوالفقار بھی۔ زہد و تقویٰ کا یہ عالم ہے کہ پیدائشی در پر پہلا قدم ہی کعبے میں رکھا، اور جرت کا یہ عالم ہے کہ بدر کی پہلی جنگ ہے، پہلے اکھاڑے میں پہلا آدمی اترا ہوا وہ علی مرتضیٰ ہے۔ دشمن پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہتا انا الذی سمتنی امی حیدرات، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے کعبے میں جنم دیا اور جنم دینے کے بعد نام حیدر رکھا، حیدر کے نام ببر شیر کمبے خیبر دے کفار، یہ چل گئی حیدر دی تلوار۔ جس اکھاڑے میں ہوتا دشمن کانپتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا بدن مبارک خچر کے ساتھ لگنے کی وجہ سے عالم غیب اس کے سامنے عالم شہود ہو گیا۔ سرکار کا کعبے کے اندر پیدا ہونا ثابت نہیں کرتے ہو تو حضرت حیدر کرار کا کیوں کعبے کے اندر پیدا ہونا ثابت کرتے ہو؟